بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ برادران ایمانی، صاحبان عزا، یہ پہلی ربیع الاول جو تمام ہو گئی، دوسری ربیع الاول کی شب، مجلس و ماتم کا یہ سلسلہ جو پہلی محرم سے شروع ہوا وہ اب تمام ہونے کو ہے، لیکن یہ آپ کی عزائے امام میں شرکت اور مسلسل آپ کا امام علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرنا، یہ کہیں نہ کہیں دشمن کے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے۔ بظاہر ہم ایک گلی میں، ایک محلے میں، ایک چھوٹی سی بستی میں عزا کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، شاید یہ احساس ہو ہمیں بچوں کو ہمارے کہ اس کے اثرات نہیں مرتب ہوتے، نہیں، اس کے اثرات دنیا پہ اس طریقے سے مرتب ہو رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے ایک انقلاب کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے دنیا میں انسانیت کا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ حالات ظاہر اس وقت بالکل مومنین کی تعداد کم ہے، ایک 10 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ حالات بظاہر ایسے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمارے خلاف جو حالات ہیں اس کی زندہ مثال ہے جو ابھی افغانستان میں آج کا واقعہ ہوا، اور جس میں ہمارے سینکڑوں جانباز شیعہ مارے گئے۔ 100 لوگوں کی تعداد، اس سے بڑی تعداد مسجد میں، شیعہ جامع مسجد ہزارہ قبیلہ کے لوگ آج کی جمعہ کی مسجد نماز میں مار ڈالے گئے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے بچے ہماری بچیاں یہ محسوس کریں کہ شاید یہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں، دنیا طاقتور ہو رہی ہے، نہیں، اصل میں آپ طاقتور ہو رہے ہیں اسی لیے حملہ ہو رہا ہے۔ جب تک آپ خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ تقیے میں تھے، تب تک دنیا نے اٹیک نہیں کیا، لیکن اب جب آپ کھل کے محاذ پہ آئے، سامنے آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ منظرنامے سے آپ کو ہٹانے کے لیے دنیا تدبیریں کر رہی ہے اور اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دنیا حملہ آور ہو رہی۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت گزارش کی، وقت بالکل نہیں ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کو اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، اور خدا اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرکین کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ کسی دور میں، کسی زمانے میں کبھی ادیان پر، زمانے پر دین غالب نہیں آیا، دین اسلام، دین کہیں نہ کہیں ایک طرف کیا گیا دشمنوں کی وجہ سے، لیکن یہ خدا کا جو وعدہ ہے یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ کب ہوگا پورا؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں آپ قربان گاہ میں کھڑے ہیں، شہادت پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ دور اسی قربانی کے نتیجے میں، جیسے بعد کربلا حسین مارے گئے، سمیٹ دیا گیا خاندان نبوت و طہارت کو، سب مار ڈالے گئے،
18 بنی ہاشم مار ڈالے گئے، اس میں ایک بیٹا بچا۔ جیسے کربلا کی قربانی کے فوراً بعد ایک انقلاب پیدا ہوا، لشکر توابین کھڑے ہوئے، ویسی کیفیت آج آپ کی ہے کہ مارے تو آپ جا رہے ہیں، شہادت تو آپ دے رہے ہیں، قربان گاہ میں تو آپ کھڑے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ آپ کی شہادت رنگ لا رہی ہے اور دنیا میں انسانیت کا پیغام عام ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا آپ یہ چند نفوس، یہ بیویاں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے اثرات دنیا پہ مرتب ہوئے، اور حالات ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف کل جن کا قلم ہمارے خلاف تھا، ان کی زبانیں ہمارے خلاف کھلتی تھیں، ان کے قلم اب اہل بیت کی شان میں، ہمارے فیور میں، ہماری مدد میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو منظرنامہ ہے، مثلاً آپ اگر بات واضح کرنے کے لیے ایک مثال سامنے سے آپ پاکستان کو لے لیں، پاکستان میں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قتل عام رکا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک جو پنجتنی تھے انہیں دھوکے میں رکھا تھا ناصبیوں نے، وہابیوں نے، تب تک شیعوں پہ حملہ بہت تیز ہو رہا تھا۔ لیکن جہاں سے پنجتنی لوگ جو آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں، جب وہ یہ سمجھ گئے کہ دشمن کا منصوبہ کیا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملے کم ہوئے ہیں، پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ اب شیعہ بباغ دوحل اپنی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ تھوڑے خطرات ہیں، وہاں پہ پہرے داری ہوتی ہے، لیکن حالات دھیرے دھیرے بدل رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ایک طرف دنیا ہم پر حملہ آور ہے اور دوسری طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آزاداری، ایک بات یاد رکھنا پڑے گی، حسن نصر اللہ صاحب کا ایک جملہ، یہ بچے ظاہر ہے یوٹیوب چلاتے ہیں، جو مذہبی بچے ہیں ان کی نظر جاتی ہے، ہم سے پہلے جاتی ہے۔ حسن نصر اللہ صاحب نے ایک بات کہی ان بچیوں سے، ان بیویوں سے، جوانوں اور مومنین سے، یہ بات میں آپ کی خدمت میں کہوں، انہوں نے کہا کہ جملہ سنیے آپ، حسن نصر اللہ صاحب نے، ظاہر ہے یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ حسن نصر اللہ اس وقت عالم اسلام کے لیے کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ یعنی خامنائی صاحب اپنے آپ میں اگر ایران کو سنبھالے ہوئے ہیں تو داہنے بازو کا نام اس وقت حسن نصر اللہ صاحب ہے، قاسم سلیمانی کے بعد۔ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، اسے یاد رکھیے، جو اہل اعضاء ہیں ان کے ذمہ داری، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کربلا کو کہانی اور واقعہ سمجھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صرف گریہ کریں گے، مصائب پہ روئیں گے، اور صرف آپ جلوس نکالیں گے، بات تمام کر دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ پھر دوہرا رہا ہوں، اگر کربلا کو صرف واقعہ سمجھا گیا، کہانی سمجھا گیا، تو اسے دہرانے کے بعد آپ آنسو بہا لیں گے، بات تمام ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن اگر کربلا کو نظام حیات سمجھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کربلا کو نظام حیات سمجھے، قانون سمجھے گا، وہ انسان آج بھی کربلا میں کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی سیرت کو اس نے جب آل محمد کی سیرت سے، کربلا والوں کی سیرت سے ملایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج وہی ہے جو حبیب کا مزاج ہے، مزاج وہی ہے جو جون کا مزاج ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ کل ان کا تھا، انہوں نے قربانی دی، آج ہم بھی کھڑے ہیں کربلا میں، اگر ضرورت پڑے اسلام کو تو ہم قربان گاہ میں کھڑے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ لیکن انہی لوگوں کے لیے جو اسے کربلا کو حیات، نظام حیات سمجھتے ہیں، قانون سمجھتے ہیں، اور اگر کربلا کو واقعہ سمجھ لیا گیا، کہانی سمجھ لیا گیا کہ صاحب ایک واقعہ تھا گزر گیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم روئیں گے تو، لیکن کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کربلا کا مزاج یہ ہے کہ کربلا آنے والے کو اتنا بدلتی ہے کہ وہ اپنی حیات پر موت کو ترجیح دے دیتا ہے، چاہے وہ وہب ہوں۔ عقد کرنے والا یہ وہب جو ابھی 17 دن ہوئے ہیں، رشتے ازدواج میں منسلک ہوا ہے، یہ وہب نصرانی ہے۔ آنے والا یہ وہب، اس کے اندر کربلا نے وہ تابانی پیدا کر دی، وہ بصیرت پیدا کر دی، وہ عرفان پیدا کر دیا، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ ہمہمہ، کہ جناب وہب ایک مرتبہ اپنی حیات پر موت کو ترجیح دے کے حسین کی بارگاہ میں نذرانے جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟
کربلا کا کام یہی ہے کہ کربلا انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کے جگاتی ہے اور کھڑا کر کے محاذ پہ بھیجتی ہے کہ اگر حق کے لیے جان دینا پڑ جائے تو کیا اولاد، کیا ازواج، کیا گھر، کیا ساز و سامان، یہ سب راہ خدا میں نشاور ہو جائے لیکن دین بچ جائے۔ اور آخری فقرہ اور اس کے بعد مصائب کہ جناب عالی کربلا جنت کے لیے نہیں ہے، کربلا اس لیے نہیں منائی جاتی ہے عزاداری کہ ہمیں جنت مل جائے، ہماری بخشش ہو جائے، اس لیے کہ کربلا کا اگر یہ ہدف ہوتا تو ناصران حسین شب عاشور جب امام نے چراغ بجھایا اور ان سے بیعت اٹھائی اور کہا میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اگر یہ لوگ جو امام کی نصرت کرنے آئے ہیں یہ کربلا میں جنت کے لیے آئے ہوتے تو بیعت اٹھا لینے کے بعد، ذمہ داری لینے کے بعد، ضمانت لینے کے بعد حسین کی کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یہ پلٹ جاتے، چلے جاتے رات کی تاریکی میں، لیکن ان کا ٹھہرنا جنت مل جانے، جنت کی ضمانت کے بعد بھی ان کا کربلا میں ٹھہرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنت کی لالچ کے لیے کربلا نہیں آئے بلکہ اس سے بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ دین کا بچا لینا، اور یہی کام کیا شہید و ظہیر نے۔ شہید و ظہیر سامنے کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ان کی نماز، یہ اپنی نماز کو اب امام کے پیچھے ادا کریں گے جنت میں، لیکن شہید و ظہیر سامنے کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو گئے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، نماز کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، امام کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم عزاداری اگر مناتے ہیں تو اس عزاداری میں تقابل نہ ہو، نوحہ خوانی کا تقابل، جلوسوں کی بھیڑ کا تقابل، یہ تقابل نہیں، اصل میں بصیرت کو انسان کی ابھارنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کربلا شناسی پیدا ہو جائے۔ بس یہ چپ تعزیے کے نام سے ظاہر ہے 11ویں امام کا تابوت برآمد ہوتا ہے، 11ویں امام کا تابوت چپ تعزیے کا صرف لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ جب دشمنوں نے پہرا بٹھا دیا کہ نہیں آپ جلوس نہیں نکال سکتے، آپ نوحہ خوانی نہیں کر سکتے، تو اس وقت مومنین نے تعزیہ تابوت سجا کے خاموشی سے اس جلوس کو نکالا، اسی کو چپ تعزیہ، یہ دشمن کی سازش اور پہرے کے نتیجے میں چپ تعزیہ وجود میں آیا، جو آج ایک ہمارے ہاں اصطلاح بن گئی چپ تعزیے کی، بچوں نے نام رکھ دیا۔ اب چپ تعزیے کا دور نہیں رہا، اب تو حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کرنے کا بواگے دوحل علل اعلان، انسان یہ اعلان کرتا، یہ انجمن ہائے ماتمی، یہ نوحہ خوانی، یہ سینہ زنی، یہ بچوں کا، بیویوں کا، ہر جگہ پہنچنا، وقت دینا، جاگنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ امام حسین کا پیغام پہنچ جائے۔ لیکن پہلے ہم سمجھے کہ حسین کیا تھے، تب دنیا کو ہم پہنچا پائیں گے کہ حسین کیا تھے۔ 11ویں امام کا تابوت، 11ویں امام کی حیات طیبہ 28 برس، 28 برس میں امام کو زہر دیا گیا۔ یہ زہر جو زہر دیا گیا 11 آپ کے دوسرے امام کو، اب یہ 28 سفر گزری، یہ پہلی ربیع الاول، ہر امام کو زہر دیا گیا، اور یہ زہر ایسا تھا، یہ زمانہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مصیبت نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ہے، نبی کا جنازہ ابھی گیا ہے قبرستان، نبی ابھی دفن ہوئے ہیں، کفن میلا نہیں ہوا ہے کہ آگ اور لکڑیاں زہرا کے دروازے پہ جمع کر دی گئیں۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں پیغمبر آ کے سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے کو جلایا گیا، محسن مارے گئے۔ آج پہلی ربیع الاول ہے، 2 دن گزرے تھے، یہی زمانہ ہے کہ اس میں جناب محسن مارے گئے۔ یہ جو مدینے میں آگ بھڑکائی گئی، اسی کے لپکیں تھیں، اسی کے لپکیں اتنی تیز اٹھیں کہ مدینے سے یہ کربلا کے خیام تک پہنچ گئیں، زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ خیام جلائے گئے۔ کل زہرا کا دروازہ مدینے میں جلایا گیا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے آج حسین کے بچوں کے خیام میں آگ لگائی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں،
شدت آتش میں جب شعلے بھڑکے تو ان کی پیاس اور بڑھ گئی، لیکن اب پانی پلانے والا فرات کے کنارے سو گیا۔ اب عباس نہیں ہے جو بچے اپنی پیاس کا شکوہ کریں، اس لیے کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کو اس بات کا کلک ہے، اس بات کی تکلیف ہے سکینہ کو کہ اگر میں نے اپنے چچا سے پانی نہ مانگا ہوتا تو شاید میرا چچا مارا نہ جاتا۔ اب چچا کے مارے جانے کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، انجمن بیٹھی ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ 5-10 منٹ آپ نے مجھے دیا، آپ کا وقت میں لے رہا ہوں۔ لیکن عزاداروں یقین جانیے یہ ایام تمام ہو رہے ہیں، یہ ایام تمام ہو رہے ہیں، رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ظاہر ہے کون زندہ رہتا ہے کون مر جاتا ہے کیا پتا، لیکن حسین کی مصیبتوں کا مداوع نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ آنسو جو مسلسل جاری ہیں، ان آنسوؤں کا جاری رہنا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی حسین کا زخم مندمل نہیں ہوا۔ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، حسین کے سینے حسین کے اوپر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، ظلم بڑھتا چلا گیا۔ زینب کبریٰ کا بچپنا ہے، جب بھائی ہے بابا ہے، زینب کے پردے کا خیال رکھ کے رسول کے حرم تک لے جاتے ہیں، لیکن یہی بیٹی جو 5 برس میں جس کے پردے کا اتنا خیال ہے، جب 55 برس کی کربلا میں آئی تو نیزے کی انیوں نے اس کے سر سے چادر کو اتارا، اور چادر کو اتارنے کے بعد یہی بی بی اب بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے، درباروں میں لے جائی جا رہی ہے۔ یہ مصیبتیں ہیں جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ آپ روتے رہیں، زمانہ روتا رہے، صدیاں روتی رہیں، لیکن زینب پہ کیا گزر گئی اس کا اندازہ دنیا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زینب اس بی بی کا نام ہے جو اپنے آنسوؤں کو پی گئی، جو اپنے آنسوؤں کو جذب کر لی۔ اس لیے کہ زینب بھائی کی شہادت کے بعد، عباس کی شہادت کے بعد، علی اکبر کی شہادت کے بعد، اپنے گھر کے لٹ جانے کے بعد روئی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زینب ماتم کرے گی تو رباب کو دلاسا کون دے گا، لیلا کو سمجھائے گا کون؟ اس لیے زینب گریہ نہیں کرتی، زینب روئی نہیں ہے۔ ہاں زینب اتنا ملتا ہے کہ زینب کمزور ہو گئی ہیں، زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ امام وقت پوچھتا ہے، بیٹا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے پھوپھی اماں یہ کیا بات ہے، میں نے آپ کو شام غریبہ کے ہنگام میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہ دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ زینب نے چاہا کہ بیٹے کو وجہ نہ بتائیں، لیکن بیٹے کا اصرار بڑھا تو شہزادی کہتی ہے میرے لال ارے کیا پوچھتے ہو، اتنا آب و دانہ کماتا ہے کہ تمہاری پھوپھی انہیں بچوں میں تقسیم کر دیتی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، خدا سلامت رکھے، ہماری عزا کو اللہ قبول کرے۔ دنیا میں وہ لوگ، وہ شیعہ جو دشمنوں کے نرغے میں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ بآخری فقرے زینب روئی نہیں ہے، زینب کمزور ہوئی ہیں، زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ ہاں البتہ زینب ایک مرتبہ رہائی کے بعد کربلا آئی ہے، کربلا میں بھی زینب کے پاس اپنے بھائی سے شکوہ کرنے کا موقع ہے، گریہ کرنے کا موقع نہیں، اس لیے کہ لیلا بے حال ہے، رباب بے حال ہے، ام فروا بے حال۔ قافلہ آگے بڑھایا گیا، جب یہ قافلہ مدینے گیا تو اب زینب ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہیں۔ زینب نے مسند لگائی، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، 2-3 منٹ زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال سجاد، جب سے تمہارا بابا مارا گیا
میں نے تمہیں پرسہ نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرسے کا اہتمام ہوا، مسند لگائی گئی، وہ بیویوں نے حلقہ کیا۔ بیویوں نے جب حلقہ کیا، ایک ایک بیوی کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ کبھی لیلا، کبھی فروا، کبھی لبابہ، ساری بیویاں آتی ہیں مسند پہ، سب کو دلا پرسہ دیا جاتا ہے۔ بآخری فقرے عزادارو، ایک مرتبہ رباب کو مسند پہ بٹھایا گیا۔ جب رباب کو مسند پہ بٹھایا گیا، بیویاں چاہتی ہیں کہ اب بیوی کو مانگ بھی اجڑ گئی، کوگ بھی اجڑ گئی، بیویوں کو سکینہ کا پرسہ دیا جائے، اصغر کا پرسہ دیا جائے، حسین کا پرسہ دیا جائے۔ کہ اتنے میں ایک مرتبہ ابھی رباب مسند پہ آئی تھی کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا۔ جب کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا تو جانے کے بعد ادھر سے جو خبر آئی، دروازہ کھلا، معلوم کیا گیا کون آیا ہے؟ کہ مسلم کے بچوں کی سنانی آئی ہے، ابراہیم و محمد مار ڈالے گئے۔ جیسے ہی رباب کو پتا چلا کہ زوجہ مسلم یعنی مسلم کے بچے مارے گئے، وہ ایک مرتبہ رباب مسند سے کھڑی ہو گئی۔ اے بیویوں، ارے مجھے پرسہ نہ دو، اسے پرسہ دو جس کے بچے عالم غربت میں مار ڈالے گئے۔ ماں کو یہ بھی نہ پتا چلا کہ بچے کہاں مارے گئے، کہاں دفن کیے گئے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلوما، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم حسین۔ کیا وقت ہے امام زمانہ پہ آ گیا، غربت میں آج ساتھ پدر کا ہے چھوٹتا، ظالم نے سزہر دگا ہے پلا دیا، بستر پہ ہے بہت میرا مولا تڑپ رہا، یوں زہر کے اثر سے طبیعت نڈال ہے، اب بچنا محال ہے، غربت میں ہائے کیا کرے، اب بارویں ماں غسلو کفن کا باب کے ہو کیسے انتظام، اب ہے نظر میں چھائی ہوئی بے کسی کی شان، سامارا ہے بنا ہوا
मातम कदा कमा दुश्मन पे भी वातना या रब कभी पड़े गुर्बत में यूं न बाप से बेटा कोई छूटे बाबा की रूह जैसे ही परवाज़ कर गई क्या हो गया इमाम ज़माना की बेकसी रूहे रसूल कबूल के अंदर तड़प गई मैयत पे थी इमाम की गुर्बत बरस रही मुसीबत जिस दम जनाज़ा ग्यारहवें मौला का है उठा तुर्बात समत लोगों के है दोष पर चला ज़हरा के खानदान में एक हश्र था बपा फरज़ाद अस्करी का कलेजा तड़प गया आगे बढ़ा न सकते थे दिल को न बोल थे बाप के जनाज़े में पोशीदा तौर पर अहले अदा का सोच के तड़पे न टूट गए कर दो बड़ा तो रोता था हर शाम वो कम सिनी में हो गया है हवे पिघल को रो रहा था जो
سکینہ کے آل پر مولا میرا یتیم خدا جو گیا میں غربت میں گھر امام کا تارا جو گیا کہتے ہیں آج سارے عزادار سلام خون حسین کے طلبگار سلام غیبت میں رہنے والے دل افگار سلام اے کاروان غم کے علمدار سلام پرسا قبول کیجئے زہرا کا واسطہ زندہ